کبھی کبھی زندگی میں انسان اتنی بری طرح ٹوٹتا ہے کہ جب وہ رب کے سامنے جھکتا ہے تو اسے کچھ سمجھ آتی ہی نہیں کہ شروع کہاں سے کرے۔ بے بسی کا وہ کون سا عالم ہوتا ہے جب الفاظ بھی دل کی حالت نہیں بیان کر سکتے۔ ایسے میں بھی رب العالمین ہماری آنکھوں سے بہنے والا ایک ایک آنسو بھی ہمارے حق میں موڑتا ہے، ان آنسوؤں سے ہمارے ہی درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ محبت کی ایسی زبان ہے جس میں آنسو سب بول دیتے ہیں۔ گھائل اور زخمی روح کو مرہم بس اسی کے در پر ملتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس نے ہر بار اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی جرأت کہ کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے اور اس کی عطا بہت بڑی عطا ہے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سے سکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ ذوالجلال بھی ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری انسانوں پر انحصار کرنا ہے، چاہے وہ محبت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کو فانی بنایا گیا ہے، یہاں موجود ہر شے اور ہر رشتے نے فنا ہو جانا ہے۔ جب ہم اپنا دل فنا ہونے والے سے جوڑتے ہیں نا، تو ہمارا دل بھی آہستہ آہستہ فنا ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر کی زندگی ختم ہوتی جاتی ہے۔ دوسری طرف جب اسی دل کو زندہ اور ہمیشہ رہنے والے سے جوڑا جائے تو دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ یقین مانے، اندر سے مر جانا ایک حقیقت ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا سے محبت۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفایاب کر دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں آزماتا ہے۔ وہ تمہیں صرف اپنے قریب ہی رکھنا چاہتا ہے، تبھی تو توڑتا ہے، تاکہ جب جڑو تو تمہارے یقین اس پر پختہ ہو۔ وہ تمہاری دعائیں رائیگاں نہیں جانے دیتا، جو ہوتا ہے مصلحت کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارے لیے وہ کبھی بھی برا نہیں چاہتا، تمہارے لیے تو وہ بھلائی کا راستہ چنتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اور پھر رب العالمین تو بندے کو تب بھی نہیں چھوڑتا جب اس کا اپنا ضمیر بھی اس کے اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تباہی کے کنارے سے بھی وہ اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتا ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جو بندے کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو ہی کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے،
مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ ملتا وہی ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن ملتا تب ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ سورۃ الضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کا اختتام صبح پر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کتنی ہی طویل یا اندھیری کیوں نہ ہو۔ اور ان طویل اور اندھیری راتوں میں ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ وہی تمہارے ساتھ تھا، وہی تمہارے ساتھ ہے اندھیری اور اداس راتوں میں۔ تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں، جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس و قزح بن کے۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ کسی انسان کا دل دیکھا ہے کسی نے سوائے اللہ کے؟ ہم جان سکتے ہیں کہ کون کیا کیا اس دل میں چھپائے ہوئے ہے؟ نہیں نا، تو بس نرم رہیں۔ لوگ بہت دکھی ہیں، جنہیں آپ خوشی نہیں دے سکتے انہیں اپنے الفاظ سے مزید درد بھی نہ دیں۔ ہر دل میں ایک طوفان پوشیدہ ہے جسے بس خالق جانتا ہے۔ ہر روح جو جہان میں آتی ہے اپنے ساتھ ایک طویل داستان لے کر واپس لوٹتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزات کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے
اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو۔ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر میں نے یہ جانا کہ سکون تو بس اللہ کے ہو کر رہنے میں ہے۔ جب بندے کی کوششیں آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں تو اس کی دنیا بھی سنوار دی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے دنیاوی امور بھی سنوار دیتا ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے اپنے دل کا تعلق توڑ دیا جائے۔ جب دنیا دل سے نکلتی ہے تب ہی انسان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کی دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پالو۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طرح طوفان کے بعد کوس و قزا آتی ہے، وہی کوس قزا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ ہی کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگی وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو ہیں جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ سے بہترین دوست، اللہ سے بہترین ساتھی کہیں نہیں مل سکتا۔ دنیا کا سب سے پیارا رشتہ بھی ہمیں اکیلا کر جاتا ہے، ہماری امیدوں کو کچل جاتا ہے، بس وہ تنہا اللہ ہی ہے جو ہر لمحہ ساتھ نبھائے ہوئے ہے۔